الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جی، وَإِذْ قَالَ، واو پہ زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہم زال کے ساتھ ملائیں گے اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ زال ساکن اس لیے ہم حمزہ کے ساتھ اسے ملا کے ہی پڑھیں گے۔ وَإِذْ، حمزہ زال میں بالکل بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ وَإِذْ قَالَ، قاف پہ زبر ہے، قاف حروف مستعلیہ ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ قاف کی آواز کو ہم کھینچیں گے۔ وَإِذْ وَإِذْ آگے لام پہ زبر ہے، تو اسے بالکل نہیں کھینچیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، میم پہ پیش ہے، واو ساکن ہے، اس لیے یہ واو مدہ ہو گیا۔ ہم میم کی آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے، مو، لیکن دھیان رہے میم کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ اس کے بعد سین پہ کھڑا زبر ہے، اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم کام ہوتا ہے۔ موسیٰ، دونوں کی بات بالکل ایک جیسی کھینچی جائے گی۔ موسیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، لام کے نیچے زیر، قاف پہ زبر، قاف حروف مستعلیہ ہے، اس پہ زبر ہے، آگے واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، یہ بھی واو لین ہے، یہاں پہ ہم نے آواز کو کھینچنا نہیں ہے۔ لیقو، آگے میم کے نیچے زیر ہے اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے جو کہ یا مدہ کے قائم مقام ہے۔ ہم کھڑے زیر کو کھینچیں گے اور اس کے بعد اگلے لفظ کے شروع میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے۔ پہلے لفظ میں حرف مدہ یا کھڑا زیر اور دوسرے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد ہوگی، مد منفصل، کیونکہ دو علیحدہ علیحدہ کلموں میں حرف مدہ یا کھڑا زبر زیر الٹا پیش اور حرف مدہ آ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ مد کریں گے، مد منفصل، اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لِقَوْمِهِ إِنَّ، حمزہ کے نیچے زیر اور نون مشدد، حمزہ کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور نون کو ہم، نون کا جو زبر ہے اسے ہم حرف اللہ، اس میں جلالت اللہ سے ملا کے پڑھیں گے اور اسے ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس میں جلالت اللہ سے پہلے زبر ہے، تو حرف اللہ موٹا پڑھا جائے گا۔ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یأمرکم، یا پہ زبر اور ساتھ میں حمزہ ساکن، تو حمزہ ساکن کو ہم جھٹکا لگا کے پڑھیں گے، یا، آگے میم پہ پیش، را پہ بھی پیش،
यअमुरु, यअमुरु, आगे काफ पे पेश है और मीम साकिन है। खींचना किसी की को भी नहीं, बस हमजा पे हमने झटका लगाना है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पे पेश है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू, हमजा पे ज़बर और नून साकिन। नून साकिन के बाद ता रूफ़े इख्फा में से, नून साकिन और तनवीन के क़वाइद में से चौथा कायदा इख्फा। तो जब नून उसको 15 हरूफ हैं, जब नून साकिन या तनवीन के बाद वो 15 हरूफ आ जाते हैं तो वहाँ पे इख्फा होता है। यहाँ पे भी उन 15 हरूफ में से ही एक हरफ है, तो हम यहाँ पे भी इख्फा करेंगे, बल्कि पहला हरफ है। अलिफ पा के बाद ता, ये पहला हरफ है जो हरफ इख्फा में आता है। तो यहाँ पे हम नून के आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे और फिर ता अदा करेंगे। आता यअमुरुकुम आता, अब ता के बाद ज़ाल साकिन है, हम ता को ज़ाल के साथ मिला लेंगे। आतज़, आतज़, आगे बा पे ज़बर, हा पे पेश और वाव साकिन, तो ये वाव मद्दा हो गया। हा के बाद को खींचा जाएगा। तज़बहू, तज़बहू बक़रह, बा पे ज़बर, क़ाफ पे ज़बर, रॉ पे ज़बर। क़ाफ हरूफ़ मुस्तालिया है, मोटा करके पढ़ा जाएगा। रॉ पे ज़बर है इसलिए रा भी मोटा पढ़ा जाएगा। एंड में हमारे पास है 2 ज़बर की तनवीन के साथ ता। अब हम यहाँ पे वक्त कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ता को हा में बदल कर साकिन कर देंगे तो हमारा वक्फ हो जाएगा। ता को हा में बदल कर साकिन करेंगे तो ही हमारा वक्फ होगा। बक़रह, रॉ की आवाज़ को भी मोटा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है, और क़ाफ की आवाज़ को मोटा करेंगे क्योंकि वह हरूफ़े मुस्तालिया है। तज़बहू बक़रह, तज़बहू बक़रह, क़ालू अअत्तख़िज़ुना, क़ाफ पे ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। लाम पे पेश और वाव साकिन, ये वाव मद्दा हो गया। दोनों की आवाज़ को खींच कर पढ़ेंगे। क़ालू, क़ालू, अब ये वाव मद्दा है और दूसरे हरफ के शुरू में हमारे पास हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास मद होगी। हरफ मद्दा और हमज़ा दोनों आ रहे हैं। हरफ मद्दा पहले हरफ में, हमज़ा दूसरे हरफ में, तो यहाँ पे मद होगी, मद मुनफसिल। इसको हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ालू आ, क़ालू आ, अब ता पे ज़बर है और दूसरे ता पे शद है। पहले ता को हम दूसरे ता के साथ मिला लेंगे। आतत ता, आतत ता, थोड़ा सा रुक के मिलाएंगे क्योंकि शद अदा करनी है हमने। आतत ता, अब खा के नीचे देर, दाल पे पेश और नून पे ज़बर, लेकिन नून के साथ अलिफ भी है जो कि अलिफ मद्दा हो गया, तो हम नून के आवाज़ को खींचेंगे और किसी को नहीं खींचेंगे। अतत्तख़िज़ुना, क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, हा पे पेश, ज़ा पे पेश और वा पे 2 ज़बर। ज़ा को हम सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और हम यहाँ पे वक्फ करेंगे, तो वाव पे 2 ज़बर हैं, उनमें से एक को ख़त्म करके तो पढ़ लेंगे तो हमारा वक्फ हो जाएगा। वाव के एक ज़बर को ख़त्म करेंगे और एक ज़बर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे तो हमारा वक्फ होगा। हुज़ुवा, हुज़ुवा, क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि, क़ाफ पे ज़बर और साथ में अलिफ, आगे लाम पे ज़बर,
قاف کو ہم کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے. قال قال اعوذ، حمزہ بے زبر، عین پہ پیش اور واو ساکن، یہ واو مدہ ہوگی. عین کے بعد ہم کھینچیں گے اعو اعو، اگر دال پہ پیش ہے اسے بالکل نہیں کھینچیں گے. قال اعوذ، با کے نیچے زیر، لام آگے لام پہ شد، تو با کو ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے. باللہ، ہا کے نیچے زیر ہے اس لیے یہ کھینچا نہیں جائے گا. قال اعوذ باللہ، با کے نیچے زیر ہے اس لیے اس میں جلالت اللہ باریک پڑا جائے گا. قال اعوذ باللہ ان اکون، حمزہ پہ زبر، نون ساکن اور آگے حرف مدہ، حرف مدہ نہیں، حمزہ آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد حمزہ آئے تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہم نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے اور حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں گے. ان اکو، کاف پہ پیش، واو ساکن، یہ بھی ایک واو مدہ ہو گیا تو کاف کے بعد کھینچی جائیں گی. ان اکو، آگے نون پہ زبر، اسے بالکل نہیں کھینچنا. ان اکون، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میم کے نیچے زیر، نون پہ زبر اور آگے لام ساکن، نون کو ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے. مین ال، آگے جیم پہ کھڑا زبر ہے اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. من الجا، آگے ہا کے نیچے زیر، لام کے نیچے زیر اور یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، یہ بھی یا مدہ ہے. من الجاہلی، اینڈ میں ہمارے پاس جہاں آیت ختم ہو رہی ہے نون ہے اور نون پہ زبر ہے. ہم نے نون کا زبر ختم کر کے یہاں پہ نون کو ساکن کرنا ہے کیونکہ ہم نے وقف کرنا ہے. تو حرف مدہ کے بعد جب نون ساکن آئے گا، عارض سکون آئے گا تو مد عارض ادا ہوگی. ہم وقف کھینچ کے کریں گے. ان اکون من الجاہلین، من الجاہلین. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ اسے پڑھ لیں، ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.